من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس آدمی کو تم میں سے رمضان کا مہینہ جس آدمی نے اپنی زندگی میں پا لیا تو فرمایا اس کے روزے رکھے۔ جو آدمی رمضان کو پالے، اس مہینے کو پالے، اس کے روزے رکھے۔ پیچھے رعایت تھی کہ کوئی آدمی روزے رکھے یا نہ رکھے، لیکن اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ پیچھے یہ حکم تھا کہ کوئی روزے نہ رکھنا چاہے تو فدیہ ادا کر دے، لیکن فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ حکم باقی ہے کہ جس آدمی نے رمضان کو پا لیا تو فرمایا وہ روزے رکھے، لہذا اس آدمی کے اندر رمضان کے پانے کی صلاحیت موجود ہو۔ کیا مطلب؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو۔ مسلمان عاقل بالغ مقیم پر روزے فرض ہیں۔ اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو ایسی صورت میں روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کا قید ہی نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس پر بھی روزے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ پر روزے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر پر روزہ جو ہے نا رکھنے کا حکم تو ہے کہ رکھ لے، نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو مسلمان عاقل بالغ مقیم، اسی طرح عورت وہ حیض و نفاس سے پاک ہو تو ایسے آدمی پر فرمایا روزے فرض ہیں، روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس آدمی نے صلاحیت رمضان کے اندر پیدا ہو گئی، کسی آدمی کے اندر رمضان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی تو اس وقت سے روزے کا حکم اس پر جاری ہوگا۔ مثلا ایک بچہ نابالغ ہے، وہ آج ہی بالغ ہو گیا تو جو ہی بالغ ہوگا تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن جو پہلے دن گزرے ہیں ان کے روزے فرض نہیں ہوں گے۔ مثلا آج 17واں روزہ ہے، آج کو بچہ بالغ ہوتا ہے، آج سے روزے فرض جو پہلے رہ گئے وہ اس پر فرض نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے نا خدا نہ کرے وہ یعنی پاگل ہے، عاقل نہیں ہے، اب وہ ٹھیک ہو گیا، اب جب عاقل نہیں ہے اس پر روزے فرض نہیں ہے، جب عاقل ہو گیا تو اب اس پر روزے فرض ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے نا ایک مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ عورت نے روزہ رکھا اور اس کو مخصوص ایام شروع ہو گئے، حیض شروع ہو گیا، تو اس کا بڑا آسان حکم ہے کہ جو ہی اس کو علامت شروع ہو جاتی ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ باقی نہیں رہتا، اور پھر وہ کھا پی بھی سکتی ہے، کھانے پینے کی اجازت موجود ہے، چونکہ اس کے اندر رمضان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس لیے کھا پی سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ عورت دن کو پاک ہو گئی، 3 دن 7 دن 5 دن عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، 5 دنوں بعد 7 دنوں بعد وہ دن کو پاک ہو گئی، مثلا ابھی پاک ہو گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، لہذا اب وہ روزے داروں کی طرح رہے گی، شام تک کھائے پیے گی نہیں، کیونکہ جو ہے نا اس نے رمضان کو پا لیا، اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن رمضان کا احترام اس پر واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، کھائے پیے گی نہیں۔ ویسے بھی عام حکم ہے کہ جو آدمی رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھ رہا، بعمل مجبوری مریض ہے یا مسافر ہے، وہ عام طور پر نہ کھائے، سامنے نہ کھائے، وہ رمضان کی ناقدری نہ کرے۔ تو قرآن حکیم جو فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو آدمی تم میں سے رمضان کو پالے یعنی رمضان کے پانے کی صلاحیت ہو، فلیصم ہو تو وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، آگے فرمایا جو تم میں سے بیمار ہو، مریض ہو اور یا مسافر ہو، اس کو ویسے رعایت موجود ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو فرمایا وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا، کیونکہ مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ نے 30 روزے مقرر کیے، 29 روزے پورے مہینے کے، تو یہ تقوی کا ڈپلوما تب ملے گا جب پورے پیپر دے گا، پورے جو ہے نا رمضان کے روزے رکھے گا، تب یہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی ڈگری عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی فرما رہا ہے، تم پر تنگی نہیں کر رہا۔ یہ سفر کی جو رعایت دی ہے اللہ کی طرف سے رعایت ہے، مریض کو جو رعایت دی یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، جو مریض ہے اگر اس پر بھی روزے فرض کر دی جاتے وہ تو چلا جاتا۔ تو کل بھی مریض کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے تھے، تو فرمایا مریض اور مسافر کو رعایت ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور پھر اپنی گنتی پوری کریں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان شریعت پر عمل کرنے لگ جائے، دین پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ آج دیکھ لیں کہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا، مسلمان معاشرہ ہے، اسلام ہے، اور روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور پھر روزے کی ناقدری بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا کہ اللہ تم پر اس لیے آسانیاں کر رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم متوجہ ہو اس کو پورا کیا جائے۔ اس لیے فرمایا زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے،
اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، لہذا جسم کی زکوٰۃ روزے رکھ کر ادا کیا کرو، یہ ہے شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے۔ تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن و سنت پر عمل کرنا